میں غلو سے کام لے رہا ہے، اور عام اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ مہدی کا ظہور نہیں ہوا۔ حالانکہ صرف اتنا ہی فرق نہیں ہے، یہ چیز ضروری ہے کہ انہوں نے جو اپنے مذہب کے 7 اصول بتلائے ہیں، فرقہ مہدویہ کے جو 7 اصول بتائے ہیں، جس میں ہجرت ہے، ذکر الدائم ہے، اور جو ہے صحبت الصالحین ہے، توکل علی اللہ ہے، یہ ان کے نظریات جو 7 ہیں، اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں جو عقیدہ ہے، یعنی توکل سے متعلق، صحبت صالحین سے متعلق، ہجرت سے متعلق، ذکر دائم سے متعلق، ان چیزوں سے متعلق اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے، ان دونوں کے نظریے میں کہاں فرق ہے؟ صرف نام ایک ہونے سے یہ نہیں کہا سکتے دونوں ایک چیزیں ہیں، نہیں، نام ایک ہونے سے یہ نہیں کہا دونوں ایک چیزیں ہیں، نہیں، نام ایک ہے، لیکن تم جس توکل کو مانتے ہو، آیا قرآن اور حدیث سے وہی توکل ثابت ہو رہا ہے؟ تم جس صحبت صالحین کی دعوت دے رہے ہو، کیا اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہی صحبت صالحین یا اور کوئی چیز ہے؟ تم جس ہجرت کی دعوت دے رہے ہو، آیا یہ وہی چیز ہے یا دوسری بھی چیز ہے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ متعدد ناحیے سے یہ اس سلسلے میں گفتگو ہونی چاہیے، لیکن آج میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آج کے درس میں چند باتیں رکھوں گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اہل سنت والجماعت نہیں، ایک اور چیز رہ گئی جو ان سے متعلق ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ان کے عقائد یا ان کے اصول کون کون سے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے اصول سے مکمل طور پر ٹکراتے ہیں۔ ایک مثال میں دوں، پوری باتیں نہیں ذکر کر سکتا، شاید ہمارے پاس کہیں نوٹ ہو، لیکن میں آج مختصر مجلس میں نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پر ان کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ دین آ کر مکمل کس پر ہوا ہے؟ ان کے محمد جون پوری کے اوپر، ورنہ دین مکمل نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے یہ ایک ایسا اصول اور ایسا قاعدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے قاعدے کے خلاف ہے۔ بھائی، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں دین مکمل ہے، اور وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ دین مکمل ہے، لیکن ہمارے اور ان کے دعوے میں فرق ہے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین آج سے 1400 سال پہلے 10ویں ہجری میں 9 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں قیام پذیر تھے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا۔ لیکن ان کا کیا عقیدہ ہے کہ دین مکمل ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 890 سال بعد۔ کتنا؟ 890 سال بعد آ کر کے دین مکمل ہوا ہے۔ ظاہر بات دونوں میں فرق ہے نا۔ ایک اس کا مطلب کہ 1000 سال تک جو صحابہ کرام سے لے کر کے اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھتے رہے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس کے خلاف کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب سارے کے سارے لوگ باطل عقیدے کے اوپر تھے، یہی تو معنی ہوا نا۔ تو عرض کرنے کے وقت کئی ناحیے سے اس سلسلے میں گفتگو ہونی چاہیے، لیکن میں جس ناحیے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم میں کا ہر شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دین ہمارا کیا ہے؟ مکمل ہے۔ دین کے مکمل ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہ ہم آپ کی اور آپ کی اور آپ کی یا کسی مفسر کی بات سے نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا کی بنیاد پر سب سے بہترین مفسر مانے گئے ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ 3 الفاظ انہوں نے اس کی تفسیر کیا، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اخبر اللہ نبیہ والمؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اور مسلمانوں کو یہ خبر دے دی، یہ بتلا دیا کیا؟ انہو قد اکمل لہم الایمان فلا یحتاجون الی زیادۃ ابدا، کہ ان کے ایمان یا جن چیزوں سے ان کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اس چیز کو مکمل کر دیا ہے، اب اس میں زیادتی کے محتاج وہ لوگ کبھی بھی نہیں رہیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دین کو پورا کر دیا ہے، اس میں اب کمی بھی کبھی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس طریقے کو، اس دین کو ان کے لیے پسند کر لیا ہے، اب اس کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام کے اندر نہ تو اب کسی ایک حلال چیز کی جو اس زمانے میں حلال نہیں تھا، نہ تو اس کا اضافہ ہو سکتا ہے، اور نہ کسی حلال کو جو اس زمانے میں حلال تھا آج حرام کر کے اس میں کمی کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس حلال اور اس حرام کو چھوڑ کر کے بیچ کی کوئی راہ اختیار کی جا سکتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ بڑے واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، بلکہ ایک نہیں، دو نہیں، متعدد صحابہ کرام۔ میں صرف ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب الرسالہ میں، ہر سے جانتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ ان کی پیدائش کب ہے، یہ دوسری کتابوں میں حدیث موجود ہے لیکن میں اس کا اشارہ نہیں دیتا، اس لیے کہ پہلوں میں سے 150 میں ان کی پیدائش ہے اور 204 میں ان کا انتقال ہے۔ گویا دوسری صدی پوری ہونے سے پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرمائے تو ہمیں اس حال میں چھوڑ کر کے گئے کہ اگر اس فضا کے اندر کوئی چڑیا بھی اڑ رہی ہے تو آیا اس چڑیا کا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا تھا، یہ ایک مثال دی ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہمیں چھوڑی نہیں ہمارے لیے کہ ہاں ہم اس کے بارے میں سوچیں آیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو ہمارے لیے، جو چیز حلال ہے وہی بیان کر دیا اور جو حرام ہے وہی بیان کر دیا۔ اسی لیے مجھے یاد آیا جب آج سے کئی سال پہلے سعودیہ میں، شیخ جانتے ہیں محمد ابن ابراہیم جو مفتی اعظم تھے شیخ ابن باز سے پہلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا تو دونوں آنکھوں سے نابینا تھا، لیکن اللہ نے جو بینائی عطا کی تھی، دل کی بینائی، وہ ہے سینکڑوں ہزاروں میں کسی کو نصیب ہوتی ہے، بلکہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ تو اگرچہ ان کی ظاہر کی آنکھیں کیا تھیں، بینا نہیں تھی، لیکن ان کا دل، ان کے سامنے جب یہ بات آئی سعودیہ کے اندر کہ مثال کے طور پر عمال ہیں، ان کے لیے کوئی نظام اور بنانا چاہیے، جیسے لیبر کوڈ اور یہ چیزیں، تجارتی معاملات ہیں، ان کے لیے کچھ نظام اور بنانا چاہیے، انہوں نے سختی کے ساتھ معارضہ کیا، سخت مخالفت کی اور کہا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دین میں کسی چیز کا حکم نہیں ہے، اسے میرا چیلنج ہے کہ وہ اس چیز کو لے کر کے آئے، میں قرآن حدیث سے اس کے حرام یا حلال ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے ساتھیو جس کا حکم ہمارے قرآن اور حدیث کے اندر بیان نہ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے قرآن اب مکمل ہے، دین ہمارا مکمل ہے، اب اس میں کسی اور کے کم یا زیادہ کرنے کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز، یہ موضوع بڑا لمبا ہے لیکن میں اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں ایک خبر دے دی تھی۔ وہ خبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ امت کے اندر اختلاف پیدا ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبر دے دی کہ اختلاف کی وجہ کیا ہوگی۔ ذرا نکتہ ہے ذرا غور کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی تھی کہ اختلاف امت میں پیدا ہوگا، لیکن اس اختلاف کے پیدا ہونے کا سبب کیا بنے گا، اس کی وجہ کیا ہوگی، آپ نے یہ بھی بتلا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام طور پر آپ لوگ سنتے آئے ہیں، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، متعدد کتب حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے حدیث بار بار، اور میری امت